اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 75 تک۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ مختصر تشریح سن لیجئے اور انشاءاللہ تفصیل اور تفسیر ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ غم نہ کرو کا مطلب داعی حق کو غم سے روکنا نہیں ہے۔ غم تو داعی کی غذا ہے، یہ دراصل حق کی بے بسی کی تردید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ناموافق حالات کے باوجود آخر کار بہرحال حق کو اور حق کا ساتھ دینے والوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ حق کے داعی کے مخالفین جب حق کے داعی کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شخص کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خود خدا کی مخالفت ہے، نہ کہ محض ایک شخص کی مخالفت۔ یہ صورتحال صرف اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک امتحان کی مدت ختم نہ ہوئی ہو۔ امتحان کی مقررہ مدت ختم ہوتے ہی خدا کی طاقتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور مخالفین کا اس طرح خاتمہ کر دیتی ہیں جیسے کہ کبھی ان کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ آدمی کے لیے اس سے بڑی کوئی نادانی نہیں کہ وہ آزمائش کی فرصت کو اپنے لیے سرکشی کی فرصت کے ہم معنی بنا لے۔ اور یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں یہ سب داعیوں کے لیے سبق ہیں، داعیوں کی غذا ہے کہ جیسے انبیاء پر نامناسب حالات آئیں ویسے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے جس شکل میں کر رہے ہوں ان پر بھی کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ ہوگا۔ اس لیے آدمی جھیلتا رہے، چلتا رہے، مانگتا رہے، مانتا رہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔